أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبلیغ چاہتے محبت حق دیدار نور ہدایت حق محبت چاہتے وراثت علم حق محبت ہدایت رات سینہ نور چاہتے سرور حق اللہ کی چاہت علم تبلیغ نور حق دراصل چاہت سے محبت کو پا لینا ہی تو تبلیغ ہے اور تبلیغی چاہت محبت حق ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تبلیغ کرنا ہی تبلیغ ہے جس نے ایسی تبلیغ کی وہی تو فخر پروردگار ہے امر ربی ہے حکم پروردگار ہے دیدار پروردگار ہے قرب پروردگار ہے رحمان پروردگار ہے انعام پروردگار ہے کرم خدا ہے پروردگار ہے فضل پروردگار ہے فضیلت پروردگار ہے صبر سلامتی ہے حق پروردگار ہے ہدایت راستہ ہے صراط مستقیم ہے نشانی پروردگار ہے دلیل پروردگار ہے پاکی پروردگار ہے پرہیزگاری پروردگار ہے توکل پروردگار ہے بھروسہ پروردگار ہے تقوی پروردگار ہے اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کرنے والے کو جو شرف عظمت بادشاہی عطا کی ہوئی ہے وہی تو فضیلت فضل ربی ہے اللہ جس پر اپنا فضل کرتا ہے اسے تبلیغ کرنے کی سعادت عطا فرما دیتا ہے محضر محبت چاہتے انسیت رسالتی تو تبلیغ دین سلامتی دعوت حق ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور اللہ کی محبت سے دعوت اسلام کی دی وہی تو تبلیغ کا پاسدار ہے حقیقت نور شعور حق ہی تو تبلیغ دین اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اصل میں حقیقت حق سے اور شعور حق سے ہی نور سے اور نور سے ہی نور حق کا حقدار ہونا تبلیغ دین اسلام ہے اللہ اسی کو تبلیغ کی سعادت عطا فرماتا ہے جسے پسند فرما لیتا ہے اللہ کی پسند اظہار نام تبلیغ دین دلیل رہنمائی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور رہنما وہی حق والا ہے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے اللہ کی طرف سے تبلیغ دین اسلام کرتے ہیں اور تبلیغ دین اسلام کا حق ادا کرتے ہیں اور تبلیغ دین اسلام پر جان مال قربان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کے مال و جان اولاد کو اپنے ایمان میں رکھتا ہے جو اللہ کے دین کے لیے واقف ہو جاتے ہیں اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور دین کو پھیلاتے ہیں یعنی کہ شمع نور ہدایت کو پھیلانا ہی تبلیغ دین اسلام ہے یہی تو وہ بندے ہیں جو اللہ اپنے پیغامات کے لیے روئے زمین پر پھیلا دیتا ہے یہی تو وہ بندے ہیں جن کو اللہ اپنے پیغامات پھیلانے کے لیے روئے زمین پر پھیلا دیتا ہے یہی نور کا حق بھی ہے یہی دین کا حق بھی ہے یہی عالم دین کا حق بھی ہے یہی مومنوں کا حق بھی ہے یہی حق ادا کرنے والا اللہ کا سب سے بڑا بندہ ہے اور اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے اور یہی بندے اللہ کی محبت کا پیغام دے رہے ہیں اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا رہے ہیں ان کا بلانا ہی اللہ رسول کا بلانا ہے اور اللہ یہی تو تبلیغ سے چاہتا ہے تبلیغ والوں سے چاہتا ہے اللہ کی چاہت اگر اپنا لی ہو تو کسی اور کی چاہت کی ضرورت نہیں اللہ کی چاہت ہی بندے کے لیے سب سے بڑا انعام ہے تبلیغ
وسلم اور صحابہ اور اولیاء کرام کو عطا فرمایا. یہ درجہ فضیلت حق کی شعور حق ہے, نور حق ہے, رحمان صفت ذات حق ہے, علم حق ہے, شعور حق ہے. اللہ تعالیٰ جس کو درجہ دے کر حقیقت حق کا شعور عطا فرما دیتا ہے, نور عطا فرما دیتا ہے, وہی تو اللہ کے راستے پر اللہ کے علم سے اللہ کی طرف بلانے والا رہنما ہو جاتا ہے. اور جس کو درجوں کا علم ہی نہیں وہ کیا جانے تبلیغ اور تبلیغ کرنے والوں کو, جو تبلیغ اور تبلیغ دین کرنے والوں کو جانتا ہی نہیں اسے کیا پتا کہ دین اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کیا شرف عطا فرماتا ہے, کیا کیا درجہ عطا فرماتا ہے, کیا کیا فضیلتیں عطا فرماتا ہے, کیا کیا مددیں عطا فرماتا ہے, کیا کیا اپنا کرم ان پہ کرتا ہے, کیا کیا انہیں بخششیں عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان مومن کو شرف درجہ حق عطا کر کے حق کی خبر عطا کرتا ہے. اللہ وہی ہے جو تمہیں اپنی چاہت سے اپنا بنانا چاہتا ہے, اور جو اللہ کی چاہت کے لیے تبلیغ کر رہا ہے اس کی بھی یہی چاہت ہونی چاہیے کہ تبلیغ اللہ کے لیے اور اللہ کی چاہت کے لیے اور اس کی چاہت کا حق ادا کرنے والوں کے لیے کرنے والا حق رہنما بن کر چاہت دین تبلیغ کرنے والا بن جائے. اللہ کی چاہت دین تبلیغ ہے, اور دین تبلیغ کرنے والا یاد رکھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پورا کرنا ہے اور تبلیغ کر کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کی طرف بلانا ہے اور چاہت کا مقام بتانا ہے, اور اللہ رسول کی چاہت سے کیا کیا ملتا ہے یہ سمجھانا ہے, اور درجہ بدرجہ فضیلت حق سے حق بتانا ہے کہ دین تبلیغ کا حق کیا ہے. حق والے ہی تبلیغ کا حق ادا کرتے ہیں, اور جنہوں نے حق ادا کیا ان کے ساتھ ہی حق ہے, اور حق صرف اور صرف اللہ ہے, اور اللہ ہی حق ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ ہی بے نیاز ہے, اللہ ہی دینے والا ہے, اللہ ہی کرم والا ہے, اللہ ہی رحمت والا ہے, اللہ ہی رازق ہے, اللہ ہی رہنما ہے, اللہ ہی محبت والا ہے, اللہ ہی پسند کرتا ہے اپنی تبلیغ کے لیے جسے چاہے. یعنی کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرنے کے لیے اللہ کی پسند اور چاہت اور محبت کا ہونا انسان کے لیے لازم ہے. جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہوگی وہی تو دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا اور کروانے والا اور مددگار ہوگا. مدد اظہار حق تبلیغ حق ہے. اللہ کی سب سے بڑی مدد ہی تو دین اسلام کا علم ہے. جس نے دین اسلام کا علم حاصل کر لیا اس نے اللہ کی تمام مددوں کا علم حاصل کر لیا. اللہ کی مدد کا علم حاصل کرنے والے ہی تو دوسروں کی مدد کرتے ہیں. اور رہنمائی سب سے بڑی مدد ہے انسانوں کی. جس نے سب سے بڑی مدد کا شرف پا لیا وہی تو فضیلت والا ہے. سب سے بڑی مدد انسان کی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ہے, اور تبلیغ کرنے والا سب کا مددگار ہے اور مددگار رہنما ہے, اور رہنما ہی وہی حق ہے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رہنمائی کرتا ہو. اور حق ادا کرنے والے تبلیغ یہ دین کا حق ادا کرتے ہیں, اور جنہوں نے حق ادا کیا ان کے ساتھ ہی حق ہے. اور حق اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کے لیے اللہ کے راستے پر چل کر اللہ کے علم کی تبلیغ کیا کرو. بے شک سب سے افضل وہی ہے جو اللہ کے علم کی تبلیغ کرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے. بے شک اللہ ہی تبلیغ اور تعریف والا ہے, اور وہی چاہتا ہے اسے بھی تبلیغ اور تعریف والا بنا دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. چاہتی محبت اظہار بلندی فضیلت پاسائی حق ہے. جسے اللہ چاہتا ہے اس کو اپنے دین کی تبلیغ کا رہنما بنا دیتا
تبلیغ کرنے والے ہی اللہ کے راستوں پر گامزن ہے اور وہی کامیاب ہے. بے شک اللہ ہی کامیابی اور کامرانی اور حکمت اور ہدایت والا ہے. تبلیغ انسانیت کی فلاح ہے. دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دینا انسانیت کی فلاح ہے اور مومنوں کا نور ہے. نور ہی ایمان کل ہے. اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم میری مخلوق کا بھلا چاہو, میں تمہارا بھلا چاہوں گا. اللہ کی چاہت کو جانا اور دین اسلام کی تبلیغ کو کل انسانیت کا بھلا مان جانا اور وہی تبلیغ کر کے بھلے کی طرف بلا رہا ہوتا ہے. تبلیغ انسانیت کی بھلا کے لیے ہے, محبت کے لیے ہے, پاسداری کے لیے ہے, عبادت کے لیے ہے, حقوق کے لیے ہے, عبادت کے لیے ہے, اصلاح کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تبلیغ ہمیشہ کامیابی کے لیے ہے اور بھلا کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہ شرف عظمت اظہار حق سے حقیقت حق کا علم عطا فرما کر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر لیتا ہے, جس کے ذریعے سے اللہ نے حقیقت حق کا پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچانا ہوتا ہے. دین اسلام ہی تو تبلیغ حق ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں کو اپنے حق سے حقیقت حق کا علم عطا فرماتا ہے, جنہیں تلاش حق کی جستجو ہوتی ہے, یعنی کہ جو کوشش کرتے ہیں اللہ انہیں ہی کامیاب کرتا ہے. تبلیغ انسانیت کی فلاح کی دلیل ہے اور یہی دلیل اللہ کی رضا کی دلیل ہے. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. تبلیغی انعام رضا الہی ہے, تبلیغی شان بقائے صدائے سلامتی ہے. تبلیغ کرنے والوں کے لیے کل انعامات ہے, کل قرآن ہے, کل پیغام ہے, کل محبت چاہت ہے, فضیلت درجات ہے. تبلیغ وہی پیغام حق ہے جو اللہ رسول کا پیغام ہے اور اللہ رسول کا پیغام وہی دیتا ہے جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہو. ایمان سلامتی دین عظمت اظہار علم عادت حقی تو دین اسلام کی شان عظمت بقا ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ہی تو نور کا ہے, نور ہدایت صراط المستقیم کا ہے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لے لیتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ نور والے ہو جاتے ہیں. علم اظہار دلیل بھی قرآن ہے, علم اظہار نور بھی قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے دلیل دے کر ہی تو نور کی طرف مومنوں کو بلایا ہے اور انسان کو عقل دے کے دلیل دے کے سمجھایا ہے. جو اللہ کے دین کو پھیلانے لگتے ہیں اور اس کا پیغام ہر انسان کو پہنچانے لگتے ہیں, وہی تو دین اسلام کی بقا ہے, وہی تو انعام صدا ہے, وہی تو فضل ربی سے فضل والے ہیں, وہی تو عطائے بخشش معرفت نور حق والے ہیں, وہی تو سلامتی شان بقا والے ہیں, وہی تو درجہ بدرجہ فضیلت شان صدا والے ہیں. تبلیغ حق جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمہیں دیتا ہو اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انعام تمہیں بتاتا ہو اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تمہیں سمجھاتا ہو اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر تمہیں چلاتا ہو اور متقی اور پرہیزگاری کا تمہیں سبق سکھاتا ہو اور عظمت نور پناہ حق میں تمہیں پناہ والا بناتا ہو, وہی تو تبلیغ حق سے حق والا ہے. اور ایسے ہی تبلیغ کرنے والوں کی صحبت لینی چاہیے. یہی وہ صحبت ہے جو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور اپنی رحمت تم پر برساتا ہے اور گندگی سے نکال کر تجھے پاک بناتا ہے اور پاک بنا کر تیرے وجود کو اپنا نور دے کر نور والا کہلاتا ہے. اے انسان مومن
تبلیغ اللہ کے دین کی قربت دلیل حق ہے، امن ایمان سلامتی حق ہے، محبت اظہار انعام حق ہے، تبلیغ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت فضیلت مقام حق ہے، نور وجود سینہ اظہار حق ہے، گمان پاسداری ہے، عادت اسلام حق ہے، حق ہی تو تبلیغ ہے اور تبلیغ کرنے والے ہی تو حق ادا کرتے ہیں، حق ادا کرنا ہی تو دین اسلام ہے، تبلیغ وجود اظہار ہے، بادشاہی ہے، اصل وہی بادشاہ ہے جو حق ادا کرتا ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہذا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ پر دین اسلام یعنی کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حق ہے اور کیا حقوق ہے، ان کو ادا کرنا ہی تبلیغ ہے۔ جس کو حق کا پتہ ہی نہیں، جس کو حق کا پتہ ہی نہیں، یعنی کہ اللہ کا حق کیا ہے بندے پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے امتی پر، وہ اور انسان کا حق کیا ہے اور جاندار ایمان کا حق کیا ہے، یہ حق جاننا ہی تو تبلیغ دین اسلام ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر کے اللہ کی مخلوق کا حق ادا کرنا ہی دین اسلام ہے، تبلیغ شان رضا ہے۔ دین کی تبلیغ حقوق اللہ حقوق العباد ہے، جس کو یہ علم ہو جائے وہ تبلیغ اللہ کے لیے کرے اور اللہ ہی اس کی تبلیغ کا انعام ہے، لہذا وہ کسی سے امید مت رکھے کہ کوئی اسے اس کی تبلیغ کا انعام دے، وہ وقت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی امید رکھے کہ اس کی تبلیغ کا انعام اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی امید رکھے کہ اس کی تبلیغ کا انعام اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب انعاموں سے بڑھ کر انعام دیں گے۔ تبلیغ ہی تو انعام والوں کی دلیل ہے، تبلیغ وہی کرتے ہیں جو انعام والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اللہ ان کی ذات کو اپنی ذات کہتا ہے، اور وہ جو تبلیغ کرتے ہیں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی ذات کہتے ہیں۔ اے مسلمان مومن، شرط تبلیغ حق کا حق ادا ضرور کرنا، اور حق ادا وہی کرتا ہے جو تبلیغ سے حق کو جان جائے اور جان کر حق کی طرف بلائے۔ تبلیغ بلاوائے حق بھی ہے، تبلیغ قرب حق بھی ہے، تبلیغ علم حق بھی ہے، تبلیغ پیدی حق بھی ہے، تبلیغ نور حق بھی ہے، تبلیغ ہدایت حق بھی ہے، تبلیغ پاکی حق بھی ہے، تبلیغ دین حق بھی ہے، اور تبلیغ نور رسالت مبین شان فضیلت انعام حق بھی ہے۔ حق ہی تو حق ہے اور اللہ کا حق ہی تو حق ہے، اور وہی حق والا ہے اور وہی حق والا ہے۔ شان عظمت اظہار حق سے ہی تو حق کی خبر ملتی ہے، اور حق کو وہی جانتا ہے جو تبلیغ سے حق کے قریب ہو جائے۔ قرب الہی تبلیغ حق کا مقام حق ہے، اللہ تعالیٰ مومن کو مقام حق سے حق والا بنا دے۔ بے شک اللہ ہی بنانے والا قادر حق ہے، اور اللہ کی قدرت کی قدر وہی کرتا ہے جو تبلیغ کرتا ہے، اور تبلیغ کرنے والا ہی حق کی تبلیغ کرتا ہے۔ تبلیغ کی وسعت، تبلیغ وہ دولت ہے جو تمام انسانوں، مومنوں اور تمام نفسوں کی زندگی ہے، اور جو زندگی دے رہا ہو وہی تو مبلغ ہے۔ تبلیغ اصل میں زندگی کا نام ہے، اور جو زندگی کو جانتا ہوگا وہی تو تبلیغ کو اپنائے گا۔ جو تبلیغ کرتا ہے اور جو تبلیغ کی طرف آتا ہے، جو تبلیغ
کی صحبت اختیار کر لیتا ہے اور جو تبلیغ کرنے والوں کا مددگار بن جاتا ہے، اصل وہی زندہ ہے، زندگی ہی علم ہے اور زندگی ہی نور ہے اور علم ہی تبلیغ ہے اور تبلیغ نافع ہے اور نافع پہچان ہے اور پہچان ہی دلیل ہے اور دلیل ہی حقیقت حق ہے۔ تبلیغ معاشرے کے لیے ایک سورج کی مانند ہے جو معاشرے میں روشنی پھیلا کر ہر نو کی خوبی اور خامی دکھا دیتا ہے، مگر جس پر روشنی نہ ہو وہ کیا دیکھے گا؟ یہی تو شان علم توحید تبلیغ حق ہے۔ علم سورج کی مانند ہے اور سورج کے روئے زمین پر بسنے والوں کے لیے بہت سی، اور سورج کے روئے زمین پر بسنے والوں کے لیے بہت سے نعرے ہیں۔ جو انسان سورج کے زمین پر بسنے والوں کے لیے ناپا نہ بن سکے، نہ بنا سکے اور نہ ناپے کو جان سکے، وہی تو اندھا ہے، اور اندھے کے لیے دلیل نہیں دی جاتی۔ دلیل اسی کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ علم کی طاقت حکمت حق ہے، سے حق کی خبر عطا فرمائی ہے، جس علم کو لے کر بھی حکمت اختیار نہ کی، جس علم کو لے کر بھی حکمت اختیار نہ کی تو نہ وہ عقل والا ہے اور نہ ہی وہ دانا ہے۔ ایسے انسان ہوئے زمین پر لائق دلیل تو ہے مگر لائق یقین نہیں۔ دلیل دراصل یقین کے لیے ہے، جسے دیکھ کر دلیل اور یقین تجھے ملے وہی تبلیغ والا ہے۔ تبلیغ کل انعامات کا انعام ہے، جو چاہتا ہو کہ وہ اللہ کے انعام والوں کو، جو چاہتا ہو کہ وہ اللہ کے انعام والوں لوگوں کی صفوں میں شامل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ تبلیغ کرے، اور جو تبلیغ کر رہا اسے تعین کرنی چاہیے، یعنی کہ عمل کرنا چاہیے۔ جس علم سے وہ تبلیغ کر رہا ہے اس علم پر وہ خود بھی عمل کرے تو ایسی تبلیغ سایہ رحمت اظہار دلیل انعام پروردگار ہے۔ اے انسان مومن، تبلیغ اظہار دلیل اور انعام حق ہے۔ حکمت جانتا جو حکمت جانتا حکمت انسان کو وہ علم دیتی ہے جو علم نافع کہلاتا ہے۔ تبلیغ کرنے والے انسان کو علم والوں کا دوست ہونا چاہیے، دشمن نہیں۔ تبلیغ کرنے والے علماء جو تبلیغ کا حق ادا کرتے ہیں، ایسے علماء سے جو انسان بغض اور دشمنی رکھے وہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ جانوروں کے لیے نہیں رکھی اور نہ ہی جانور تبلیغ کرتے ہیں۔ تبلیغ تو انسان ہی کرتا ہے اور سنتا بھی انسان ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم تبلیغ کے منکر کو جانور کہا ہے اور علم کے ماننے اور تبلیغ کرنے والے کو ہی انسان کہا ہے۔ تبلیغ اصل میں انسانیت کی پہچان ہے اور ایمان اصل میں نور کی پہچان ہے اور نور اصل میں اللہ کی ذات کی پہچان ہے۔ علم تبلیغ میں پہچان ہی دلیل ہے۔ تبلیغ اسی کو کرنی چاہیے جو دلیل سے تمہیں پہچان تک لے جائے۔ تبلیغ اصل میں اسی کو کرنی چاہیے جو دلیل سے تمہیں پہچان تک لے جائے۔ اے تبلیغ کرنے والے، تجھے دلیل ہے، تجھ میں ہی دلیل ہے تبلیغ کی۔ اے تبلیغ کرنے والے، تجھ میں ہی دلیل ہے اور تجھ میں ہی پہچان ہے۔ دلیل پہچان کے لیے اور پہچان یقین کے لیے ہے اور یقین ایمان کے لیے ہے اور ایمان اللہ رسول کے لیے۔ جو جانتا اور مانتا
موقع پر چھوڑ دینا ہی تبلیغ ہے۔ انسان کے اختیار میں جو کچھ بھی ہے یہ اختیار اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ انسان کے اختیار میں جو کچھ بھی ہے یہ اختیار اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اور اللہ کے لیے ہی اس اختیار کو حاضر رکھو۔ جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے تو تم بے اختیار ان کی طرف دوڑنے لگ جاؤ۔ تبلیغ وہ راستہ ہے، وہ روشنی ہے جس کی طرف تم نے خود چل کر جانا ہے۔ یہی تو تبلیغ کا حق ہے۔ حقیقت میں وہی تبلیغ کے حقدار ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ تبلیغ کی بہت سی اقسام ہے۔ تبلیغ ایک طرح کی نہیں بلکہ اسی طرح جیسے علم ایک طرح کا نہیں، تبلیغ ایک طرح کی نہیں، بالکل اسی طرح جس طرح علم ایک طرح کا نہیں مگر ایک کی طرف سے ہے، اسی طرف سے تبلیغ ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس طرح تبلیغ ایک کی طرح نہیں مگر ایک کی طرف سے ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اے انسان، اللہ کے لیے ہی علم حاصل کرو اور حاصل کر کے اللہ کے لیے ہی تبلیغ کرو۔ علم اور تبلیغ سے وقت اپنے نفس کو مت راضی کرو، اپنے نفس کا نفع مت لو اور اپنے نفس کے لیے لوگوں کو اپنا عقیدت مت بناؤ۔ اگر تم حق پر ہو، حق کی حقیقت اسی کو معلوم ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہے تبلیغ، علم حاصل بھی اور تبلیغ بھی۔ لہذا جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبلیغ دین اسلام کی دعوت دیتا ہے وہی تو دین اسلام میں حق رکھتا ہے تبلیغ کا، اور دین کی تبلیغ کرتا ہے۔ ایسی تبلیغ کرنے والوں کو ہی اللہ اپنا دوست کہتا ہے۔ اے انسان مومن، تبلیغ کے بارے میں اگر تو جان جائے تو انبیاء اور اولیاء کی طرح اپنی پوری زندگی دین میں وقف کر کے تبلیغ کرتا رہے گا، پھر تجھے پتا چلے گا کہ تبلیغ کرنے والوں کی عظمت کرنا، عزت کرنا، ان کے لیے آسانی پیدا کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے کام آنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی سرپرستی کرنا کتنا بڑا اجر عظیم ہے۔ عام انسانوں سے اگر تو نیکی کروا ہے تو وہ نیکی تجھے اتنا اجر نہیں دے گی جتنا ایک مبلغ تبلیغ کرنے والے کے ساتھ تو نے نیکی کی ہوگی، اس نیکی کا اجر تجھے بہت زیادہ ملے گا۔ اس نیکی کو اللہ دوست کی نیکی کہتا ہے۔ اللہ کے دوست کے ساتھ نیکی کرنا اور مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا ایک جیسا نہیں، بے شک دونوں ہی اللہ کے پاس، مگر دونوں کے درجے ایک جیسے نہیں۔ درجے والی نیکی وہ نیکی ہے جو تمہیں اللہ والوں کے ساتھ کر کے تیرا دل خوش کرے، اور ثواب والی وہ نیکی ہے، اور ثواب والی نیکی میں بھی اللہ ہی راضی ہوتا ہے۔ مگر اللہ کے دوست کے ساتھ نیکی کرنے سے تجھے فرق کا ہی معلوم نہیں، یعنی نیکیوں کے درجے ہی نہیں معلوم، تو انسان تو ہے مگر عقل والا نہیں۔ اللہ نے عقل تجھے اسی لیے دی ہے تاکہ تو ناپے کو ایک جیسا نہ کہے، ناپا عقل ہی ہے، اور جس کے پاس عقل ہی نہ ہو اسے ناپے کا کیا معلوم ہوگا۔ لہذا تبلیغ کرنے والے تجھے تمام ناپوں کا اور ان کی حکمتوں کا اور ان کی دلیلوں کا اور ان کے اثرات کا اور تمام نقوص کا پتہ ہونا چاہیے۔ اقسام علوم تبلیغ حق، علم تبلیغ حق کی بھی اقسام ہے۔ اے انسان، تو جان
تو کس کی تبلیغ کر رہا ہے؟ اے انسان تو جان لے کہ تو کس کی تبلیغ کر رہا ہے؟ علم توحید کی، علم رسالت کی، علم معرفت کی، علم بشارت کی، علم خواب کی، علم الہام کی، علم دلیل کی، علم نور کی، علم ولایت کی، علم درجات کی، علم نفس کی، علم حکمت کی، علم رزق کی، علم عدل کی، علم حیا کی، علم پاکی کی، علم پہچان کی، علم امر کی، علم انصاف کی، علم رحمان کی، علم کرم کی، علم عطا کی، علم بخشش کی، علم درگزر کی، علم اخلاق کی، علم اخلاص کی، علم قدر کی، علم قدرت کی، علم تقسیم کی، علم انسانیت کی، علم سب بندی کی، علم طاقت کی، علم پرورش کی، علم پیدائش کی، علم غیب کی، علم قبر کی، علم حشر کی، علم فرشتوں کی، علم ارواح کی، علم نفوس کی، علم پلسرات کی، علم جہنم کی، علم جنت کی، علم عذاب کی، علم انعام کی، علم دوستی کی، علم حاکمیت کی، علم وزارت کی، علم حد بندی کی، علم نافرمانی یا علم وفا کی. یہ تبلیغ تجھے جاننی ہوگی. جس علم سے تو تبلیغ کر رہا ہے اس علم کی تجھے ہر خبر ہونی چاہیے. علم وفا شعور حق ہی تو تبلیغ دین اسلام شان عظمت بقائے حق ہے. اب اے انسان مومن تو جان لے کہ تبلیغ کرنے میں بھی تجھے اپنا راستہ خود بنانا اور خود چننا ہے. تجھے اللہ نے ذات سے لے کر صفات سے لے کر کائنات کا ہر علم تبلیغ کے لیے دیا ہے. اب تو کس علم سے تبلیغ کرنا چاہتا ہے یہ تجھ پر منحصر ہے. بے شک اللہ نے تجھے وسعت والی تبلیغ عطا فرمائی ہے جس میں کوئی شک نہیں. اور وہ تبلیغ قرآن ہے اور قرآن والی تبلیغ شک سے پاک